اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال میں برکت پیدا کرے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کو وسعت عطا فرمائے اور آپ کو روحانیت نصیب ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا عمل، آپ ان 3 عملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جب بھی سورج گرہن لگے، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ سورج گرہن صبح 8:25 پر لگے گا اور 2:52 پر دوپہر کو ختم ہوگا، آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اسی وقت میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ ایزی ہوں، تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک سادہ پیپر لینا ہے، جیسے آج کل پیپرز میں لائنز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن آپ نے وہ پیپر نہیں لینا۔ A4 سائز کا ایک جو بالکل صاف پیپر آتا ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس پیپر کو لے کر آپ کوشش کریں کہ ایک ایسی جگہ کمرے کا انتخاب کریں جہاں پر بچوں کا شور و شرابہ بالکل نہ ہو۔ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جس کمرے کا آپ انتخاب کریں، کوشش کریں کہ وہ کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جب یہ سورج گرہن لگے گا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک اس کا دورانیہ ہے۔ آپ نے اس دورانیہ میں ہی اس عمل کو کرنا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی طہارت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ پاک صاف اپنے کپڑے پہننے ہیں، کپڑوں کو خوشبو بھی آپ نے لگانی ہے، اور جب بھی آپ اس عمل کے لیے بیٹھیں تو آپ کا باوضو ہونا شرط ہے۔ اب جس طرح نماز میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، آپ نے بالکل اسی انداز میں اتحیات کی شکل میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سادہ پیپر لینا ہے۔ آپ جو پین کا استعمال کریں گے، پہلے کوشش کریں کہ وہ پین میں زعفران کی سیاہی ہو۔ اگر زعفران کی سیاہی آپ کے پاس میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کالی سیاہی لے لیں اور اس سے آپ اس عمل کو لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، تاکہ آپ جو وظیفہ، جو عمل آپ لکھنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرے۔ پیارے ناظرین، آپ نے سفید پیپر پر کالی سیاہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اب آپ نے 625 کی تعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہ 625 کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے آپ لفظوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ جب 625 کی تعداد مکمل ہو جائے تو سمجھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کی پلاسٹک کوڈنگ کروانی ہے، اور جو آپ کا مین کمرہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، اس کمرے کی مین دیوار پر آپ نے اس پیج کو آویزاں کر دینا ہے، یعنی آپ نے لٹکا دینا ہے۔ یا اگر آپ دیوار پر اس کو نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو فولڈ کر کے گھر کا کوئی ایک بھی فرد اسے اپنے پرس میں یا بٹوے میں رکھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پورے کا پورا سال آپ کا گھر شیطانی چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزگار میں، آپ کے گھر میں رزق کا بول بالا فرمائیں گے، اور آپ انشاءاللہ پورا سال ہر قسم کی تکلیفیں، پریشانیوں سے آپ دور رہیں گے۔ پیارے ناظرین، اب سورہ فاتحہ شریف کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، 21 جون 2020 بروز اتوار جب سورج گرہن لگے تو آپ سورہ فاتحہ کا بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ غور سے سن لیں، کیونکہ یہ عمل انتہائی پاورفل اور بہت ہی عظیم اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کہیں لکھنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، جس طرح آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بتایا تھا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بچوں کا شور و شرابہ بالکل نہ ہو، یعنی ایک الگ تھلگ کمرہ ہو، وہاں پر ہی بیٹھ کر آپ نے، جیسے آپ کو طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، باوضو ہونا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ نے سورہ فاتحہ کے اس عمل کو بھی کرنا ہے۔ اب آپ نے دو زانوں بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورہ فاتحہ
یعنی الحمد شریف آپ نے پوری پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے گھر میں سکون بالکل نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں، تو پھر آپ سورہ فاتحہ کا یہ عمل لازمی کریں۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو سورہ فاتحہ نوکری کے حصول کے لیے اس کا عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج انہوں نے اچھی نوکریاں حاصل کی ہیں۔ اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی ہے۔ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے لیے دعا کریں گے، تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے جو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتایا تھا، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کر بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ نے کوئی میٹھی چیز تقسیم بچوں میں کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کا عمل بھی آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ سن لیں، کیونکہ سورہ اخلاص ایک بڑی محبت کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، بدلے میں اللہ رب العزت کی ذات بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ لہٰذا اس کا وظیفہ آپ نے بڑے ہی شوق کے ساتھ سننا ہے۔ یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سورج گرہن میں ایک اچھا سا عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں، مصیبتوں، رنج و غم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ سورہ اخلاص کا یہ عمل لازمی کریں۔ آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا، سورہ فاتحہ کا عمل کیا، اس میں جو آپ نے چیزوں کو فالو کیا، جیسے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، الگ ایک روم کا آپ نے کمرے کا انتخاب کیا، اسی طرح اس عمل میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہونا ہے اور آپ نے جائے نماز پر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے 313 کی تعداد میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل بہت ہی زیادہ مفید عمل ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب بھی سورج یا چاند گرہن لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے، نوافل ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے۔ لہٰذا آپ نے بھی ان میں سے جو بھی عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک عمل لیں یا آپ یہ تینوں عمل کریں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور رحم و کرم کے معاملات کرے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔